الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اقتدار اور اختیار ہمیشگی اور دوام اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے بے حد و حساب انگنت اور بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے عید الاضحیٰ بھی چلی گئی، ایام تشریق اور عشرہ ذی الحجہ بھی بیت گئے، لیکن اسوہ ابراہیمی آج بھی لائق اتباع ہے۔
قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل اسلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مذاہب کے درمیان اسلام کا جب تعارف رکھا تو قرآن کریم کی زبان میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین، اور یہ دین ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اسلام کا تذکرہ آیا ہے وہاں آپ کو دین کے طور پر نظر آئے گا، کہیں مذہب کے طور پر اسلام کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کا ایک جز ہے، اسلام کا ایک پارٹ ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کا نام ہی مذہب اسلام رکھ دیا، اور چند مذہبی معاملات ادا کرنے والے کو ہم نے مذہبی کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب لوگوں کے سامنے یہ اصطلاح آئی کہ اسلام دین ہے تو انہیں دیندار کہنا شروع کر دیا، جو بے عمل نظر آئے انہیں بے دین کہنا شروع کر دیا۔ تو ہم تقریباً 20 سال سے لوگوں کو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ بے دین نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل اگرچہ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، سچا مومن وہی ہوتا ہے جس کا عمل صالح ہو، لیکن اگر اس کا عمل صالح نہیں بھی ہے تب بھی وہ ایمان لانے کے بعد بہرحال مسلم اور مومن رہتا ہے۔ اگرچہ احادیث مبارکہ سے یہ تخصیص کی گئی ہے کہ جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ عین اس وقت اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ مومن کی موت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب یہ ایمان کم از کم بنیادی طور پر شرک سے مصفہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی آمیزش نہ پائی جائے، ہاں وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے افراد کو سب سے پہلے جہنم رسید کرے گا، اور وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، یعنی ریاکار ہوں گے۔ ان کی تمام دینی خدمات، قرآن کی خدمات سب ریاکاری کی نظر ہو جائیں گی، ان کی سخاوتیں، ان کا انفاق، ان کا خرچ کرنا وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا تو ضائع ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی
راہ جہاد میں قربان کر دی ہوگی، اسے بھی اس کا کوئی ریوارڈ اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی انعام نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جو خفیہ باتوں کا علم رکھنے والا ہے، جو دلوں کے بھیدوں اور دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ باور کرا دے گا کہ تیری یہ شجاعت، جواں مردی، تیرا زخموں کو کھانا، حتیٰ کہ خود بھی اپنے خون کو بہا کر موت کا جام پی لینا میری خاطر نہیں تھا، بلکہ تیرا یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، شہرت کے لیے تھا، ناموری کے لیے تھا، دنیا میں ملنے والے اعزاز اور القابات کے لیے تھا، اور وہ تجھے مل چکے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایک مومن مخلصین لہ الدین میں شامل ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز اپنے گھر میں ادا کرو، اپنے مسجد میں ادا کرو، اور نفل نماز اپنے گھر میں ادا کرو۔ بندے کی بہترین نماز نفل نماز وہ نماز ہے جو وہ مسجد میں نہیں گھر میں ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب مسجد میں ادا کرے گا تو دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے اور فلاں دیکھ رہا ہے، اور جب گھر میں ادا کرے گا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ گھر میں ادا کرے گا تو اس کے بچے جو ابھی مسجد جانے کی عمر کے نہیں ہوئے، وہ خواتین جن پر مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے، انہیں نماز پڑھتے دیکھنے والے کی نماز دیکھ کر نماز کا شوق اور ولولہ پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، گھر کے ماحول میں روحانیت طاری ہوگی۔ دین اصل میں نبی کریم کی اتباع کا نام ہے۔ دین اپنی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، دین اپنی چاہت کا نام نہیں ہے کہ آپ کو یہ سنت پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیجئے اور پھر کہیے کہ صحابہ کرام فلاں فلاں سنتوں کو عمل کرتے تھے، تو وہ صحابہ کرام کوئی سنت ترک نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اگر گریبان کے بٹن کھلی حالت میں دیکھا تو ساری زندگی اپنے گریبان کو بند نہیں کیا۔ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جاتے ہوئے کسی جگہ پر سواری پر باراجمان ہوئے اپنے سر مبارک جھکاتے ہوئے گزرتے دیکھا تو اگرچہ وہاں درخت ہو نہ ہو لیکن مقام وہ آئے، اگرچہ درخت کی جھکی ہوئی ٹہنیاں ان کے سر سے نہ لگے تب بھی انہوں نے اپنے سر کو جھکایا کہ نبی کریم کا اتباع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہوئے اگر کسی مقام پر آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام اگر اس راستے سے گزرتے انہیں کوئی حاجت نہ ہوتی تب بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتے تاکہ سنت کا اتباع ہو جائے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ یہ آسان سنتیں تو وہ اڈاپٹ کر رہے تھے، اختیار کر رہے تھے، اور مشکل سنتیں انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ سے سچی عقیدت رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اتباع کا مطلب کیا ہے، پیروی کرنا، یعنی جہاں حضور نے پیر رکھے ہیں انہی راستوں پر آپ کے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے چلنا، چنانچہ وہ کوئی عمل نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ چلتے کیسے تھے۔
آپ کے مسکرانے کے انداز کو بیان کیا گیا کہ آپ مسکراتے کیسے تھے، حتیٰ کہ دیکھنے کے انداز کہ آپ کبھی کسی کو کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے، کہ صرف دیکھنا ہوتا اپنا پورا رخ انور موڑتے پھر دیکھتے. اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. کسی سے مصافحہ فرماتے تو مصافحہ کرنے کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچتا حضور بھی اپنا ہاتھ نہ کھینچتے. کھانے کے لیے آپ دسترخوان پر کیسے بیٹھتے، 3 انگلیوں سے آپ نوالا بناتے، چھوٹا نوالا بنے، کم کھایا جائے. بیٹھتے تو ایسے کہ آپ کا پیٹ آپ کی بائیں ٹانگ کی ران سے دب رہا ہوتا. اب یقینی طور پر جب معدہ دبے گا، دائیں ٹانگ سے آپ کا یہ حصہ، خاص طور پر یہ جو آنت ہوتی ہے جسے اپینڈکس کہا جاتا ہے، میڈیکل سائنس اور اطباء نے بتایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اپینڈکس کی جو آنت ہے، آنت زائدہ، وہ دبی رہے. لیکن صحابہ کرام کو یہ حکمت پتہ نہیں تھی. انہیں میڈیکل کی یہ جو بینیفٹ ہے اس کا انہیں معلوم نہیں تھا. انہوں نے تو اللہ کے نبی کو ایسے بیٹھا ہوا دیکھا کہ آپ ایسے بیٹھتے تھے یا دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھتے تاکہ معدہ دبا رہے اور کم کھایا جائے. چنانچہ صحابہ کرام بھی یہی انداز اختیار کرتے. اللہ کے حبیب ایک صاحب کی دعوت میں گئے. صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ ہم حضور کو بلائیں، ان کی خدمت کریں. آپ گئے تو انہوں نے جو سالن تھا اس میں لوکی تھی، لوکی کا سالن تھا. تو اللہ کے حبیب ایسے لوگوں کا دل رکھا کرتے تھے کہ آپ شوربے میں لوکی کے وہ پیسز، ٹکڑے ڈھونڈ کر کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے واہ کیا کھانا بنایا تم نے. جتنے صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی، جتنوں نے احادیث پڑھی سنی، انہوں نے لوکی کا احترام شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے لوکی شریف کہنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم میٹھے کو پسند فرماتے تھے. میٹھی ڈش ہوتی، کھجور ہوتی، اس زمانے کی تو میٹھی ڈش یہی تھی، شہد تھا. آج کل تو نہیں تھا. آج کل کی طرح شادی میں جتنے کھانے ہیں اتنی ہی تعداد میں میٹھی ڈشز بھی موجود ہیں، سویٹ ڈشز. تو لوگوں نے پھر میٹھا شروع کر دیا کہ بھائی میٹھا کھانا نبی اکرم کی سنت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، آپ میٹھی چیز پسند کرتے تھے. میٹھی چیز سے وہ حلوہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو. وہ مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، حلوان، وہ کوئی ٹافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے لوگوں نے پھر حلوے کی طرف رغبت شروع کر دی. عام طور پر پھر یہ کہا جانے لگا کہ میٹھی میٹھی ہپ اور کڑوی تھو، یعنی جو آسان ہے اسے اڈاپٹ کر لیا، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دیا. تو یہ جو اسلام ہے یہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے کہ مکس مٹھائی آپ کے گھر میں آئی ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کھا لیں، جو آپ کو پسند نہیں ہے میں نہیں کھاتا. یہ آپ کی اب چوائس پر نہیں رہا معاملہ. اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں اور آپ پابند ہیں کہ شریعت کی طرف سے جو حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ حکم ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور کسی شعبہ زندگی میں بھی شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو مذہب کی چند رسومات پر لگا کر
باقی سارے نظام پر وہ آپ سے اپنی پوجا کرائیں. مالیاتی لین دین کا معاملہ ہو تو آپ شیطانی سرمایہ دارانہ نظام کے پابند ہو. سودی نظام میں جکڑے رہے، یہ شیطان کی چاہت ہے. آپ مسجد جائیں نماز پڑھنے کے لیے آپ لباس بالکل مناسب پہنیں، لیکن مسجد سے باہر نکل کر آپ لباس کے پہننے میں آزاد ہوں اور شیطان کے نفس کے پابند ہوں. آپ یہ بھول جائیں کہ اس میں کہیں کوئی فحش، کہیں کوئی بے حیائی کا عنصر تو نہیں ہے، اس کا خیال ہی نہ رہے. پوری فیشن انڈسٹری، جتنی فیشن انڈسٹری ہے، یہ اصل میں شیطان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے. کیونکہ اسلام کی تعلیم حیا ہے، شیطان کی تعلیم بے حیائی ہے، فحش ہے، عریانیت ہے. ہمارا میڈیا بھی اسی شیطان کی ڈگڈگی پر ناچ رہا ہے. ہمارے یہاں اسلام کو بطور برکت کے استعمال کیا جانے لگا ہے. ہمارے اسلام لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اسلام لوگوں کو استعمال ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، جیسے آپ نے سنا ہوگا مذہبی کارڈ، مذہب کا کارڈ. یہ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ مذہب کارڈ استعمال نہ کریں. یہ مذہب کارڈ کی اصطلاح آئی کیسے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم ایک ذمہ داری دے کر بھیجے گئے ہو. الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. رعیت کا مطلب اس کی رعایا، چرواہے کا مطلب نگراں، نگہبان، کیئر ٹیکر، جس کی بات مانی جاتی ہے. وہ چاہے کہ اس راستے پر چلو تو بکریاں اس راستے پر چلیں گی، وہ چاہے اس راستے کا انتخاب کرو تو بکریاں اس راستے پر چلیں گی. رائی جس طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے، دادا دادی نانا نانی اپنے اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، یا والد والدہ اپنے اپنے گھروں کے حکمران ہیں. جو سوال ہو، اب جو اللہ رب العالمین نے سوال کرنے ہیں ان سوالات کی تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ اللہ کیا پوچھے گا. ہمیں اگر فکر ہے تو اس بات کی کہ لوگ کیا پوچھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہاں کوئی آپ خلاف شرع کام کر رہے ہوں، خلاف واقعہ کام کر رہے ہوں، معاشرے، ایک مثبت معاشرے کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں، تو آپ یہ سوچیں کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا. تو یہ تو اچھی بات ہے. اس مطلب آپ میں حیا موجود ہے، اور حیا ایک رکاوٹ ہے برائی کے ارتکاب سے بچانے کی. لیکن اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر آپ یہ سوچنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے بندے نہیں ہیں، اس کے غلام نہیں ہیں. آپ کو اس سے زیادہ اس کی مخلوقات کی پرواہ ہے. اگر اللہ کی پرواہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلن اختیار کیا جاتا. اس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ عشرہ ذی الحجہ بھی بیت گیا، ایام تشریق بھی چلے گئے، عید الاضحیٰ بھی چلی گئی.
لیکن کیا قربانی کا وہ سبق، قربانی کا وہ درس ہمارے ذہنوں میں سرایت کیا، ہمارے دلوں میں وہ پیغام اترا یا نہیں اترا؟ اگر ہمارا عقیدہ توحید شناس نہیں ہوا، اور توحید کے میں نے آپ کو دو پہلو بتائے، ایک شرک اکبر بھی ہے اور ایک شرک اصغر بھی۔ جب آپ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے آگے جھکتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر جا کر منت مانتے ہیں جو دنیا میں ہے نہیں، فوت ہو چکا، وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، بزرگ ہو یا گناہگار، اب وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا۔ آپ کسی کو پکاریں، وہ آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں موجود لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک اصغر کر رہے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہے، پوشیدہ ہے۔ اس کی مثال دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کالی رات ہو، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر رینگنے والی کالی چیونٹی ہو، جیسے اس کی چال کس قدر خفیہ ہوا کرتی ہے، اس طرح شرک اصغر، شرک خفی، پوشیدہ شرک، ریاکاری، دکھاوا اتنا زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ان کا مشن باقی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمیں صرف ایونٹس کی تلاش ہوتی ہے، بس رمضان آتا ہے تو اب رمضان کو ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں، عید آتی ہے تو عید کو، عید الاضحیٰ کو، بقرعید کو ایک ایونٹ کے طور پہ گزارتے ہیں۔ لٹرلی میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بکرا لے کر آنا ہے ایک ہفتے پہلے، کیونکہ بچوں کی یہی تو خوشی ہوتی ہے، اسی کے تم کماتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بکرا بھی ضائع ہوگا، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور معاف کیجئے گا، جس اولاد کی خوشی کے لیے آپ رب تعالیٰ کو پیچھے کر رہے ہیں، اولاد کو آگے کر رہے ہیں، وہ اولاد آپ کو کوئی سکھ نہیں دے گی، معذرت کے ساتھ۔ یہ الگ موضوع ہے کہ والدین کو اولاد سے کوئی توقع باندھنی بھی نہیں چاہیے، یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے والدین بنایا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، الا کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے سوال ہوگا آپ کی اولاد کے بارے میں۔ کیسے پالا اپنے اولاد کو؟ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ نے بیوی کو کیسے چلایا؟ ڈنڈے کے زور پر چلایا یا اخلاق کے زور پر چلایا؟ آپ اس کے مالک بن گئے یا اس کے کیئر ٹیکر رہے؟ یہ سوال ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی، اپنا آپ تو لگا بیٹھے، جب رب نے کہا ابراہیم یہ کرو، کر دیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جھک گئے، اطاعت گزاری کی۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی فکر رکھی۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ کریم مجھے بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ میرے پاس ایک میسج آیا، وائس میسج، کہنے لگے کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ اونٹ کو نہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، عید کی نماز رہ گئی ان سے، تو کیا وہ ذبح کر سکتے ہیں، یعنی نہر کر سکتے ہیں اونٹ کو؟ صحیح ہوگا۔ میں نے سوال پوچھا کہ باقی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں؟ پھر تحریری جواب آیا کہ جمعے کی
پابندی سے نہیں پڑھتے، جمعے کی پڑھتے ہیں کبھی کبھی. میں نے کہا تو اپنی خیر بنائیں، جانور کو رہنے دیں، جانور ذبح ہو جائے گا نہیں ہوگا، اپنی خیر بنائیں. جو نماز واجب ہے عید کی نماز، اس عید کی نماز کے لیے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور جو نماز دن میں 5 بار فرض ہے، فرض اتنی فرضیت ہے کہ اللہ کے حبیب سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، اللہ کے حبیب سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا سب سے بڑی عبادت. ہماری نماز وقت پہ ادا ہو نہیں رہی، اور قربانی کے لیے ہم 6 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں. اور جب میں نے کہا کہ بھائی سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، تو چچا تھے یا ماموں، انہوں نے کہا چچا کہنے لگے مانتے ہی نہیں، سمجھاتے کہ بھائی ایک لا رہا ہے 6 لاکھ کا جو چربی کا ڈھیر ہے، جسے انجیکشن دے دے کر بیمار کیا جا چکا ہے، تو اس کی جگہ 6 جانور لیا. اب دیکھنے والا کہتا ہے جذبہ ہے، مولوی صاحب منع کیوں کر رہے ہیں یار؟ جذبہ ہے اس کا شوق ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے. تو اللہ کی خاطر جو دن میں فری میں آ کر 5 بار نماز ادا نہیں کرتا، میرا دل کیسے مان لے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے حضور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں پر لبیک کہنے کا وقت نہیں، ٹائم نہیں. پڑھ لیں گے. بندہ چوری کرتا ہوا، جس وقت چور ہو، چوری کر رہا ہو، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، نماز چھوڑ دے گا مومن رہے گا. صحابہ کرام اور تابعین میں رواج تھا کہ اگر کسی کی کوئی نماز فوت ہو جاتی تو باقی جا کے اس سے تعزیت کرتے، افسوس کرتے، غم زدہ ہوتا وہ، جیسے اس کی یہاں خدا نخواستہ کسی کی موت ہو گئی ہے. یہ کیفیت ہوتی. انہیں اللہ سے پیار تھا، ہمیں دنیاوی رشتوں سے پیار ہے، ہمیں دنیا کے کاروبار، روپے پیسے سے پیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسلوں کے لیے پلان کر رہے تھے، اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. رب تعالی ہمارے اس شہر کو، مکہ کو امن کی سرزمین بنا دے. دعا کی انہوں نے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بابا آدم نے، ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، رب تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ نے اسے بھی قبول کر لیا. سب سے بڑا جو خطرناک فتنہ ہوگا دجال، وہ بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے. یہ ان دعاؤں کی قبولیت ہے. آج ہمارا دعاؤں پر کوئی اعتماد بھروسہ ہی نہیں رہا. کوئی کہ دعا کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار دعا کیا، محنت تو کرو، دعا کیا، محنت کرو. اتنی جہالت ہے. محنت کی اپنی اہمیت ہے، محنت سے انکار نہیں ہے. کوشش، اسٹرگل، جدوجہد کا ہم مکلف ہیں. ہم سے سوال ہوگا اگر ہم نے کوشش نہیں کی، جدوجہد نہیں کی، محنت نہیں کی، صحیح سمت میں محنت کرنی ہے، صحیح وقت پر محنت کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے. لیکن دعا، جہاں تدابیر فیل ہو جاتی ہیں وہاں رب تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. اسی کا نام معجزہ ہے. ڈاکٹر ساری محنتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں صاحب اب دعا کریں. پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے دعا؟ پہلے اپنی ذات پہ بھروسہ تھا. اول پہلا وقت، پہلا لمحہ جب مصیبت کا آئے، مشکل کا آئے، پریشانی کا آئے، دعا کو سہارا بنائیے، دعا کو اسلحہ بنائیے، دعا کو حرز بنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کا رخ کرتے، نماز پڑھتے. کوئی پریشانی ہو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، ایک صحابی تھے
انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں میں نے اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، میرا پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. ہم نے پتہ نہیں نماز کو کیا سمجھا ہے. جب بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھیں گے، بڈھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے. سارے علماء کرام اس موقع پر، عید کے موقع پر بار بار بتاتے رہے، لیکن لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. بھائی قربانی کا حکم بعد میں آیا ہے، پہلے نماز کا حکم ہے. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا نہیں، اس کی کیا نماز قبول ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ مکہ کو سرزمین امن بنا، وجنبنی وبنی، اللہ مجھے بھی محفوظ رکھنا اور میری نسلوں کو بھی محفوظ رکھنا. ان نعبد الاصنام، کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں. اپنے لیے دعا نہیں ہو رہی، کس کے لیے ہو رہی ہے؟ نسلوں کے لیے، پوتوں کے لیے، پڑ پوتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ایسی برکت رکھی، ایسی برکت رکھی کہ قیامت تک بنو اسماعیل چلتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی نسل سے، اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شافع المذنبین بنیں گے. انبیاء کرام کے لیے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آج حساب کتاب کا معاملہ جو مؤخر کر رہا ہے اسے مقدم کر دے، جلدی کر دے. لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. جنت میں جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، اللہ نے مجھے سارے آدم کی اولاد کا سردار بنایا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، فخر نہیں. یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھا. ابھی حج کا فریضہ ادا کیا گیا ہے، اور میں لا فخرا لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی الاسود، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، کوئی سرخ و سفید کسی کالے پر، کوئی عرب کسی عجم پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. برتری کسے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، عزت کے لائق وہ ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی زیادہ محتاط ہو جائے اسے کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ ہو گیا. یعنی خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، شرافت کو آپ نے دقیانوسی کہنا شروع کر دیا. جو نظر انداز کر دے، معاف کر دے، اسے آپ بزدل کہتے ہیں. یہ آپ کو بہادر لگتے ہیں جو ایک چائے کی پیالی پر جھگڑتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پر. ابھی حیدرآباد میں سندھ میں جو واقعہ ہوا، بیچنے والا سندھی بھی ہو سکتا تھا، خریدنے والا پٹھان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اتفاق سے اس بار بیچنے والا پٹھان تھا، خریدنے والا سندھی تھا. مجھے آج کسی بھائی نے بتایا کہ اس کے خلاف تو کئی FIR درج ہیں. میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چائے کی پیالی پر اسلحہ چل گیا، اسلحہ دونوں کے پاس تھا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں ہوں گے. صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی حرص تھی کہ پہلے میں وار کر دوں اور اسے مار دوں. معاملہ تو نیت پر ہے نا، مارنا تو وہ بھی چاہتا تھا، وار پہلے اس نے کر دیا، اور اس کے اوپر پھر
مارنے والا ایک پٹھان ہے، اس پر سارے پٹھانوں کے خلاف ایک تحریک چلا دی جوہلا نے، اور کہیں کہیں کوئی سمجھدار لوگوں کی آوازیں بھی آئیں کانوں میں، یہاں تو کیوں آتے ہیں؟ جس کا منہ اٹھاتا ہے، جو منہ اٹھاتا ہے کراچی آ جاتا ہے، سندھ آ جاتا ہے، کیوں آ جاتے ہیں؟ اپنے علاقے میں جا کے رہے۔ میں نے کہا اپنا، تیرا، میرا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے بھائی، اللہ کی زمین ہے یہ۔ اور جب کبھی کسی فرقے کے نام پر، مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر، جب کبھی رنگ اور نسل کے نام پر، جب کہیں جہاں کہیں کسی زبان اور قومیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر اس دھرتی پر کوئی قطرہ خون گرتا ہے، اللہ کی قسم یہ 20 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا مذاق ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ کلمہ توحید بھی ہم میں وحدت پیدا نہیں کر سکا۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ عملاً، عمل تو یہاں دیکھا جائے گا نا۔ اس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی جو کوئی جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے، صبح اٹھ کے غسل کرتا ہے، مناسب لباس پہنتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے کہ کسی بھائی کو میرے پسینے سے تکلیف نہ پہنچے، پھر وہ پیدل چلتا ہوا مسجد آتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے تو ایک نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، پھر جب وہ مسجد آتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، حج کا ثواب، کیونکہ دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آ رہا تھا، حج کا ثواب۔ اور پھر وہ آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے پہلی صف میں آ کے بیٹھوں، پہلی صف بھر گئی تو دوسری میں آ کے بیٹھ جاؤں، تیسری میں بیٹھ جاؤں، اور پھر جب وہ آتا ہے، امام صاحب ابھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے، ابھی اذان نہیں ہوئی، وہ آ کر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 2 ملی، 4، 6 جتنی اس کے نصیب میں تھیں اتنے نمازیں پڑھی۔ جب امام ممبر پر آ گئے اس نے نماز چھوڑ دی، اب وہ بیٹھ گیا۔ فرمایا وہی نہیں بیٹھا، جو دروازے پر فرشتے بیٹھے تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ وہ آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، ثواب کے درجے پر لکھتے ہیں۔ اس کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب سب سے پہلے جو ہے گا۔ اب یا تو آپ آئے تھے سب سے پہلے، یا آپ آئے تھے، ان دونوں میں سے جو پہلے آیا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی ہمارے ہاں قربانی کی جا رہی تھی اونٹ کی، تو حصے نہیں مل رہے تھے اس کے، تو پریشان تھے کہ حصے پورے ہو جائیں، تو کچھ ساتھیوں نے کوشش کی چلو ایک حصہ ہمارا بھی ڈال دو، حصہ پورا ہو جائے، اونٹ کی قربانی ہو، اچھا لگے گا۔ تو وہ اونٹ کی قربانی نہیں ہو سکی، اونٹ لینے گئے تو پتہ چلا 3.5 لاکھ کا، 3.5 لاکھ کا اونٹ ہے، اور اونٹ نہیں تھا، وہ ڈاچی تھی، تو وہ نہیں خریدا بیچاروں نے۔ پھر ایک جو نصیب میں آیا ہلکا، وہ دیکھا وہ لنگڑا پن تھا اس میں، مفتی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی لنگڑا پن واضح ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا یار قربانی تو چلو کرنی ہے، سنت زندہ کرنی ہے چوتھے دن، تو انہوں نے پھر گائے خرید کے ذبح کر دی، 1 لاکھ کی گائے مل گئی۔ تو کوشش پھر ارادہ ہوا گیا چلو دل چھوٹا نہیں کرو، انشاءاللہ آئندہ سال پوری پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ اونٹ نہار ہوگا انشاءاللہ، یعنی 1 سال کے بعد ہوگا۔ یہاں پر آپ کو ہر ہفتے یہ چانس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ثواب دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، کبھی تو ہمارے ایمان میں ہے۔ ہم اویل کرتے ہیں اس ثواب کو؟ نہیں کرتے نا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے اکثر احباب جو یہ بیٹھے ہیں، یہ کب آئے ہیں مسجد میں؟ اذان سے پہلے آئے یا 1:30 بجے آئے، 1:15 بجے آئے، 1:35 پر آئے؟ میں نہیں، خدا نخواستہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یقیناً مجھ سے بہت زیادہ بہترین لوگ ہیں اور ہمیشہ پہلے آتے ہوں گے، لیکن آج کی بات کر رہا ہوں، تو آج تو یہ ثواب نہیں ملا، اس کے بعد جو آیا اسے گائے کی قربانی کا ثواب۔ یہاں لوگوں کے پاس حصہ لینے کے پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، نہیں لے سکتے حصہ،
ایک صاحب وہ 4-5 لوگ مل کر، وہ غریب ہے، بالکل غریب بیچارے، 4-5 لوگ مل کر، ان میں سے ایک آدمی ہے جو ماہر ہے قصائی، 4-5 اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ تینوں دن قربانیاں کرتے ہیں اور پھر اتنے پیسے آ جاتے ہیں، اپنی قربانی خرید کر چوتھے دن قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے ہمیں. ایک حصہ لینا بھی مسئلہ ہے بھائی. آپ کو یہاں پوری گائے کا ثواب مل رہا ہے، پھر بکرے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو بکرے کا ملے گا، بکری کا ملے گا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے. فرمایا اس کے بعد آنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ مرغی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو سب سے آخر میں آتا ہے، آخر میں کب؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو آ گیا اسے پھر ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر. اس کے بعد جو لوگ آئے وہ انہیں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ قربانیوں کا ثواب، صدقے کا ثواب یہ نہیں ملے گا انہیں. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 2 بیٹے دیے، وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہوں اور آ کر بیٹھ گئے مسجد میں. اب انہیں بھی ثواب مل گیا اونٹ کی قربانی کا، بیٹوں کو بھی مل گیا قربانی کا. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو جو نماز کے لیے انتظار میں وقت گزارتا ہے وہ بھی اگر وہ کسی سے بات چیت نہ کرے، ذکر اللہ کرے یا خاموش بیٹھا رہے تو بھی اس کا حالت نماز میں لکھ دیا جاتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ کی نماز، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں 3 منٹ 2 منٹ کی نفل. یہاں اگر آپ بیٹھے آدھے گھنٹے سے، پون گھنٹے سے، 1 گھنٹے سے، 2 گھنٹے سے، تو سارا وقت نماز میں لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ شوق پیدا کرنے سے ہوتا ہے. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، یہ موٹیویشن ہمیں آنی چاہیے. پھر ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے. جمعرات کو دوست ایک دوسرے کو میسج کریں، ہاں بھائی کل کس کی قربانی کر رہے ہو؟ بیل کی کر رہے ہو، گائے کی کر رہے ہو، اونٹ کی کر رہے ہو؟ شوق پیدا ہوگا. یہ ہمارے ہے ہی نہیں. عام مسجدوں میں تو میں نے دیکھا ہے یہ حال کہ جب امام صاحب دوسری اذان ہوتی ہے تو بھی لوگ بھاگے ہوئے جاتے ہیں مسجد میں اور وہ عربی کا خطبہ سن کے آ جاتے ہیں. باقی ان کا سارا جو مبلغ علم ہے وہ یوٹیوب کی خرافات ہے. ایک صاحب ہے ہمارے دوست، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ایسی چھوڑتے ہیں کہ میں پھر بار بار ٹوک کے ان کو تھک جاتا ہوں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. کہ یار یہ تو اس کے تو اتنے فالوور ہیں، اس نے کہی تھی. میں نے کہا یار اس کے فالوور چھوڑو، آپ بتاؤ آپ کس کے فالوور ہو؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی حدیث، کوئی روایت ہے؟ یار مسجد میں جا کے بیان سن لیا کرو امام صاحب کا. کسی مسجد میں بھی چلے جاؤ، امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھو، ان کا واعظ سنو، جس کو تقریر کہتے ہو آپ وہی سن لو. ہمارا تو ایک ہی خطبہ ہے، اردو میں بھی خطبہ اور عربی میں بھی خطبہ، ایک ہی خطبہ ہی ہے. جب آج سے تقریباً بدوقت ختم ہو گیا، آخری بات مکمل کر رہا ہوں. جب یہ آج سے تقریباً میرا خیال ہے 10 سال پہلے ایک جھوٹا مقدمہ ہماری مسجد پہ قائم ہو گیا کہ امام صاحب جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے ان کو بلایا، وہ ہمارے پاس گیٹ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے. اور ہم جو ہے وہ نہ تو اسپیکر اتار سکے نہ ان کو گرفتار کر سکے کیونکہ پبلک بہت تھی. تو اب یہ استدا کی جاتی ہے کہ FIR درج کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ کیا فراڈ ہے یار. پھر ہم نے اسے بتایا بھائی وہ بیچارہ عام مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوگا، یہاں حرمین شریفین کی طرز پر نماز ہوتی ہے، یہاں سنت کو فالو کیا جاتا ہے. یا امام ایک بار جب خطبے کے لیے آ جاتا ہے پھر نہیں اترتا کسی کے لیے، پھر نماز کے لیے اترتا ہے. اور یہاں اردو میں خطاب کرے، خطبہ دے یا عربی میں خطبہ دے، لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا منع ہوتا ہے. پھر وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ اگر جج کے سامنے یہ صورتحال آئے گی تو میرے تو گئی نوکری. ہم سے کہنے لگا اچھا آپ جو ہے نا وہ معذرت کر لیں. ہم نے کہا کس بات کی معذرت کریں؟ اول تو غلطی کی نہیں، سارے الزامات جھوٹے.
ہم تو پرائٹنس کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں. تو آخر کار الحمدللہ ہم بری ہوئے اور وہ بیچارہ پھر معذرت کرنے لگا. ہم نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا. 27ویں شب کا موقع ہے رمضان کا. ہم نے کہا اللہ تو ہمیں معاف کر. ہم نے اسے معاف کیا. نہ لوگ کہتے اس کے خلاف مقدمہ کرو تاکہ آئندہ کسی کو تنگ نہ کرے. لیکن یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے. ایک پالیسی چلی آ رہی ہوتی ہے، اس پالیسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بس. ابھی نہیں دیکھا آپ نے ایک مقدمہ درج ہوا، بعد میں عدالت میں مدعی نے مقدمہ واپس لے لیا. اس نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا میرے نام سے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، کہ میں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے. تو عجیب عجیب حالات ہیں. آپ بس یہ کوشش کیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو نکالیے. اللہ رب العالمین کے بندے ہیں آپ. اپنے آپ کو چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، دکان پہ ہو، آفس میں ہو، اس کو اپنے آپ کو اس کا غلام اور اس کا بندہ سمجھیں. اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، ان کے اندر ایمان منتقل کریں. انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی. باقی حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں. یہ سارے چکر ہمارے آنے سے پہلے بھی چل رہے تھے، ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی چلتے رہیں گے. ہم سے ان کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا. ہم سے جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو اور تم کس طرح سوچ رہے ہو اور تمہارا اپنا عمل کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.